السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، کیا تحریک شروع ہوگی، مخصوص نشستوں کا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور جو ملک کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ملک کے اندر نظام تباہی و بربادی کی طرف چل رہا ہے، وہ کیسے بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں عمران خان کے بچے بھی احتجاج میں شامل ہوں گے۔ پائسیت لیڈرشپ جو اب بہت ہو چکا ہے، وہ ان سب پر سوالیہ نشان ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ بیرسٹر گوہر، علی مین کنڈا پور، زرتاج گل، شیخ وقاص اکرم وغیرہ سبھی جواب دہ ہیں کہ ان سب کے ہوتے ہوئے عمران خان کی بہنوں کو نہ صرف میدان عمل میں آنا پڑا بلکہ انہیں تگدو کرنی پڑی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی جتنی جان توڑ کوشش ان کی بہنیں کرتی ہیں، علیمہ خان آج عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا اپنے ارکان پارلیمنٹ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ اسمبلی نہ کھیلیں، آپ لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آپ کو عوام نے اسمبلی میں بھیجا اور عوام ہی کو جواب دیں۔ اور مزید کہا کہ عمران خان کے بیٹوں سلمان اور قاسم نے کہا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور وہ بھی تحریک میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہمارے بچے آگے آئیں گے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں اپنے والد پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ کریں گے اور پھر پاکستان میں شروع ہونے والی تحریک میں حصہ لیں گے، اور کہا ہے کہ احتجاج کو میں جیل سے خود لیڈ کروں گا۔ جیل میں آزاد ہوں، لوگ جو باہر ہیں وہ قید ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے رول آف لا، جمہوریت اور 26ویں ترمیم کے خلاف نکلنا ہے۔ عمران خان نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری جو ہے وہ کہہ دی ہیں، بتا دی ہیں انہوں نے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بے ضرر صحافیوں سے بھی پریشان ہے، جن کے پاس صرف قلم کی طاقت ہے، اور بات اس صرف قلم سے چیلنج کیا گیا ہے کہ بندوق کی نالی خود قانون ہوتی ہے۔ صحافی صرف خبریں دے رہے ہیں اور وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو اپنے قلم یا عمل سے لکھتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں صحافی شاکر اعوان صاحب، کوٹ لاکھ جیل میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی کوریج کے لیے جاتے ہیں۔ شاموں میں قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری کے ٹرائل کو کور کر رہے ہیں۔ آج ان کو ٹرائل کور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تھک ہار کر واپس جاتے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ سے متعلق سختی سے احکامات ہے، کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کچھ ہر روز بھی آپ نے رپورٹ کیا جس پر حکومت سخت نالاں ہے۔ اب یہ سوال آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ 27 یوٹیوبر کا جو ہے پابندی آرڈر پاس کیا ہے میجسٹریٹ نے۔ جب میں اس آرڈر کو دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اس پہ تفصیلی بات میں پھر کسی وقت کروں گا۔ میجسٹریٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چند کلومیٹر کا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس اور پوری دنیا میں ایسا آرڈر پاس کر دے، جگ سائی ہونے والی بات ہے۔ اس یوٹیوبرز کی میں مطمئن نہیں ہوں ان کے طریقہ کار سے۔ مجھے ورلڈ افضل بھٹی اس وقت پھر بے لگام ہو رہے ہیں وہ، اور ان کے کسی فین نے ان کے ساتھ تصویر بنانے کی کوشش کی تو دھکا دے دیا، اور بعد میں الزام لگایا کہ وہ فین خواتین سے بدتمیزی کر رہا تھا، جو ایک سراسر جھوٹ۔ پہلے وہ غیر قانونی شیئر رکھنے پر گرفتار ہوئے، اس کے بعد 295 کا سدھو موسے والا گانا گایا، اس کے نسبت سے پرفیوم لانچ کیا اور کہا ان پر 2 دفعات لگیں اور بعد میں فرار رہا۔ اب پھر وہ توہین کر چکا ہے، اور کئی باتیں ساری سامنے آ چکی ہیں۔ میں ان میں نہیں جانا چاہتا مذہبی باتوں میں، اور جس طرح وہ گفتگو مذہبی معاملے میں کرتے ہیں اس پہ بھی اعتراضات ہیں۔ نہ ان کے فیملی کانٹینٹ کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی ان سے مسلک پر کوئی بات کرتے ہیں۔ لیکن کسی کے بارے میں بلا وجہ گفتگو کرنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی، سوال بھی اٹھیں گے، جواب بھی دینا ہوگا اور سوال جواب بھی ہوں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC کے دیگر ساتھیوں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد انہیں لایا جانا تھا، اور 3 ماہ کے بعد آج انہیں استعارہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، پروڈیوس کیا گیا۔ عدالت نے مزید 10 دن کا ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ آج بھی وکٹری کا نشان بنائے پھر رہی تھیں، بالکل مطمئن تھی۔ ان کا قصور یہ ہے کہ اپنے مقتول والد کے لیے انصاف مانگتی پھر رہی ہیں۔ وہ جبری گمشدگیوں اور دہشت گردی کا شکار والے بلوچوں کے لیے انصاف چاہتی ہیں۔ یہ دہشت گردی کے مقدمات ان پر اس لیے شروع کیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہیں۔
اب یہ ان کی ہمت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ اپنے طریقے سے لے کر چلتی ہیں، اپنے طریقہ سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتی ہیں. اب انہیں روکا تو نہیں جا سکتا. یہ ان کا ایک نقطۂ نظر ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اپنے اس طریقہ کار سے ساری باتوں کو لے کر چل رہی ہیں. آگے ہمت انہوں نے کرنی ہے، دیکھنا انہوں نے ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور عوام اگر ان کے ساتھ نکل رہی ہے، یہ عوام جانے اور ان کا کام جانے. پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو میں پہلے بھی کہا تھا کہ مخصوص نشستوں والا وہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین فیض خٹک صاحب والی جو لوگ ہیں، انہوں نے وہ اس کو چیلنج کیا تھا اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات تھی. اعلامیہ جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ معطل کر دیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو سن کر نشستیں تقسیم کریں، اور تب تک حلف برداری نہیں ہوگی. مخصوص نشستیں آپ کو پتہ ہے حصہ با مطابق جو جسہ والا بھی اچھا نہیں لگتا. ان کا آرٹیکل 51 اور 106 وائلیٹ ہوا ہے. جن کا حق تھا وہ حق تو نہیں ملا ان کو اس طرح سے حق تو ملا نہیں ہے. حق ان کا تھا، ملنا چاہیے تھا اور نہیں ملا. اور یہ حق جس طرح لیا گیا اس کے لیے آپ نے دیکھا پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا جماعتی بنیادوں پر. اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ساری چیزیں جب فائنلٹی کی طرف چلی گئیں، تو اس کے بعد ایک اور نئی کہانی سامنے آ گئی. وہ نئی کہانی آپ نے دیکھ لیا کہ ترمیم کر دی سیکشن 104 کے تحت. اور میں آپ کے سامنے یہی کہتا رہا ہوں کہ سیکشن 104 کے تحت یہ سارا کام جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں، یہ وہ دیکھ رہے ہیں. سیکشن 100 ان کی اپنی تشریح ہے، ان کی اپنی اختراع ہے، وہ اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور اپنے طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور پارلیمنٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ سادہ اکثریت سے آئین ترمیم کر دے. یہ آئینی ترمیم سادہ اکثریت سے ہوئی، اور اب اس پر اپنی حصے لے رہے ہیں، حصے بکھرے بانٹ رہے ہیں، اور چاہتے یہی ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے سارا معاملات ختم کر دیں. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ بجلی کا استعمال کم ہے. زیادہ بجلی استعمال ہوگی تو بجلی کے ریٹ کم ہو جائیں گے، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو بل پھر بھی زیادہ آئیں گے. بجلی سستی ہوئی تو فیکٹریاں کیوں بند ہوئی؟ لوگ سولر سسٹم کی طرف کیوں شفٹ ہوئے؟ پتہ نہیں، ایسا منطق گڑنے کا سمجھ تو باہر ہے، پتہ نہیں کیا مقصد ہے ان کا. پنجاب اسمبلی نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا جناب. انہوں نے پبلک اورینٹیشن اینڈ ڈسپلن آف انفارمیشن ایکٹ، اب یہ نیا قانون بنایا ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے اس کو. پبلک اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ، غلط انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے 2025 کا قانون منظور کر لیا. اب قانونی طور پنجاب حکومت کو تشہیری مہم اور اس کے اخراجات پر تحفظ مل جائے گا. اخراجات شفافیت متعلق کوئی پاکستانی سوال نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو قابل گرفت ہوگا. اور دوسری جانب حکومت کو کسی بھی منصوبے کا نام تبدیل اور کسی بھی رکھنے کی جو ہے نا اجازت ہوگی. توہین وزن مقدمات میں سامنے آنے والے خوفناک انکشافات جو سامنے آئے ہیں اور ان سے متعلق ایف آئی کی کارروائی پر اور کردار پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ایف آئی پر سخت برہم. عدالت کو بتایا گیا کہ ہیومن رائٹ کمیشن نے توہین مذہب کے مقدمات میں سزا پانے والے یا ٹرائل کا سامنا کرنے والے 93 مختلف قیدیوں کے بیانات قلم بند کیے. تمام قیدیوں نے اپنے بیانات میں ایک ہی نوعیت کے بیان دیے، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ ایک بندہ سندھ، ایک لاہور، ایک بلوچستان کا ہے. اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگوں نے ایچ آر سی پی کو ایک ہی بیان دیا، سب نے راؤ عبدالرحیم، حسن معاویہ، ایمان اور شراز فاروقی کا نام لیا. ایچ آر سی نے اپنی رپورٹ ایف آئی کو بھیجی تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. ایف آئی کی ادارہ جاتی انکوائری رپورٹ کسی ایف آئی کے طالب علم کی لکھی ہوئی لگ رہی ہے. این سی ایچ آر نے جب یہ بھیج دیا تو اپنے افسران بالا کو کیا یہ رد عمل تھا کہ افسران بالا نے اعلیٰ افسران مقرر کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ ریکارڈ چیک کریں. جی ایف آئی اے کی ذمہ داری نہیں کہ اعلیٰ افسر مقرر کر کے تحقیقات کرواتے کہ ایف آئی آرز دیکھ کر رپورٹ دے کہ شک بشک سے بالا ہیں یا نہیں. ایک ادارے نے 8 ماہ لگا کر ایک رپورٹ تیار کی، سمجھیں ہیں بات کو، لیکن ایف آئی اے نے آدھے صفحے میں یہ بات ختم کر دی. ایف آئی اے کا اس تمام معاملے میں کردار بہت ہی افسوسناک ہے. اس کے بعد کسی انویسٹیگیشن ایجنسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟
کسی کیس میں مدعی کے موبائل کا فورنسک نہیں کرایا گیا، جو تصاویر اور ویڈیو سامنے موجود ہیں اس کی بنیاد پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایف آئی اے نے جو اعلیٰ کوالیفائڈ افسر رکھے ہیں انہوں نے کیا تفتیش کی ہے، اور یہ کام جو انہوں نے کیا یہ تو کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے۔ اعلیٰ افسران انکوائری کرنے میں ناکام ہوئے۔ یہ پٹیشن آنے سے پہلے 10 ماہ میں ایف آئی اے افسران نے کیا کیا؟ حیران ہوں کہ عام انسان جس کی پہنچ نہیں، باثر نہیں، وہ اس ملک میں کدھر جائے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں اب عدالت کے سامنے آ چکی ہیں۔ عدالت ان کو متنی انجام کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ رزلٹ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ پاکستان